اور کا ایک واقعہ ہے، دریائے نیل اب بھی موجود ہے مصر میں۔ یہ دریائے نیل جب یہ ساون کا مہینہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بیساکھ ہو گیا، آڑ ہو گیا، اس مہینے میں دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا تھا، سوکھ جاتا تھا دریا۔ وہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جتنی بھی خوبصورت لڑکی ہو شہر میں، اس کو دلہن بنا کر گھوڑے پہ سوار کر کے یا اونٹ پر ڈانچی پہ اور مکمل ڈولی میں سوار کر کے اس کو دریا میں ڈال دے، ڈبو دے، یہ مر جائے، اس کی شادی ہو جائے دریا کے ساتھ، پھر دریا کا پانی ہے زیادہ ہوتا ہے، پانی بند ہو جائے، ختم ہو جائے، فصل تباہ ہو جاتی ہے، پانی ملتا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہاں کا جو گورنر ہے، اس گورنر کے پاس لوگ آ گئے کہ بھائی گرمی کا مہینہ ہے، سمجھے جون جولائی ہے، یہ دریائے نیل سوکھنے لگا ہے، سکڑنے لگا ہے، پانی خشک ہونے لگا ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی اعلان کرے، آپ بادشاہ ہے، ہمارے علاقے کا گورنر ہے، اعلان کرے کہ کوئی خوبصورت بچی جس کی ہو وہ اس دریا پہ قربان کرے کہ ہمارا پانی پورا ہو جائے۔ حیران ہو گیا، اس نے بولا اس مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے، یہ بدعات رسومات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ کتنی قربانیاں دی دیا ہم نے، پھر بھی آپ لوگ یہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بند کر تو پھر یہ تو بند کر تو اس گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ گورنر کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اس نے خط لکھا کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے ساتھ شادی کرا دے تو پھر دریا میں پانی دے گا ورنہ پانی نہیں دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، یار یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی عقیدہ ہے، جس طرح آج کل ہمارے عقیدے درختوں پہ ہے، پتھروں پہ ہے، اس طرح ان لوگوں کی بھی عقیدے تھے۔ توحید کا دعوے دار، توحید کے دعوے دار ہم ہیں، لیکن توحید کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، توحید بہت مشکل چیز ہے۔ تو اس گورنر نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر نے فرمایا عجیب بات ہے جی، کیا میں نے انصاف نہیں دیا دنیا میں؟ کیا انصاف نہیں ملا سب کو؟ پانی کہاں کے؟ تو اس نے ایک پرچی لکھ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمر بن خطاب، اور آگے ڈیٹیل لکھ دے کہ اے دریا، اگر اپنی مرضی سے چلتے ہو، جو مرضی ہو کرو، جو میرے رب کے مرضی سے چلتے ہو تو صحیح پانی دے دے عوام کو۔ اور اس پرچی کو قاصد کے حوالے کر دیا، ڈاکیہ کی، اس کو لے جاؤ اور گورنر کو بولو کہ بھائی یہ پرچی دریا میں ڈال دے۔ جب آ گیا اور پرچی دے دیا گورنر کو، گورنر نے پہلے پرچی تو پڑھ لے، پرچی میں ہے کیا؟ پرچی میں یہی ہے، کیا اللہ کے نام پہ بسم اللہ لکھا، پھر عمر بن خطاب کی طرف سے، اور دریا کو لکھے کہ اگر اپنی مرضی سے چلنا ہے جو مرضی کرو، اگر میرے رب کی مرضی سے چلنا ہے تو عوام کو پانی دو۔ جب دریائے نیل کی کنارے پہ آ گیا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دیکھ لیا کہ بھائی دریا تو تھوڑا سا پانی رہ گیا، سکڑنے والا ہے، اس نے فوراً پرچی دریا میں ڈال دی۔ جب پرچی دریا میں ڈال دیا تو 5 سیکنڈ کے اندر موجہ شروع ہو گیا پانی کا۔ آج تک 1400 سال ہو گیا، اس دریا کا پانی کم بھی نہیں ہوا تو زیادہ بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے ماننے والوں کو مانو، اللہ کے رسول کے ماننے والوں کو مانو،
اہل بیت کو ماننے والوں کو مانو، قرآن کے ماننے والوں کو مانو۔ 12 ربیع الاول کا یہ مقصد نہیں کہ آپ موجہ کرے، ڈھول بجاؤ اور ناچو، یہ ناچنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کا مہینہ ہے، عہد کا مہینہ، عہد کا کہ یا اللہ کے رسول ہم تیرے جتنی بھی ہدایت ہے ہم تمام ہدایت کو اپنا کے تیرے راستے پہ چلتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے رہو کہ جب موت آ جائے اور تم اللہ تعالیٰ کی دین پر قائم ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس وقت مر جاؤ جب تم اللہ تعالیٰ کی دین کے پابند ہو، پھر مرنا نہیں ہے، پھر بندہ مر جائے مرنا نہیں ہے۔ ایسے حالت میں بندہ مر گیا جو اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہو، تو اللہ کیا فرمایا قرآن میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو میں زندگی دیتا ہوں، خوبصورت زندگی، پاک زندگی، صاف ستھری۔ میرے بھائیوں بس ٹائم ہو گیا نا جی، اور تو آنے والے کوئی نہیں، بارش ہی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں 5 منٹ رہیں گے، ادھر گھڑی دیکھو۔ میرے بھائیوں یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس میں لوگ اسپیکریں ڈیگے چلاتے ہیں اور کتنے گستاخیاں، مسجدوں میں لوگ ناچتے ہیں، ہم نے خود دیکھی ہے، کئی ویڈیو ہمارے پاس ابھی موجود ہے، یہ نبی کی آمد پر۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے انہوں نے ربیع الاول نہیں منایا۔ ہوئے 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 ہوئے، جو 5 کلو سونا ایک جنگ تبوک کے لیے دے سکتا ہے، 5 کلو سونا، تو 10 روپے کا جھنڈا نہیں لگا سکتا۔ وہ لوگ دل اور ایمان کے پکے تھے، وہ عمل پیرا تھے۔ ایک صحابی ہے، سب سے چھوٹے قد والا صحابی، کتنا قد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ بھائی جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑا ہوا تھا تو پھر بھی ہم سے چھوٹا معلوم ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیسے تابعدار لوگ تھے۔ وہ دروازے کے اندر آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے، اس نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ دروازے کے اندر آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ وہ جہاں پہ لوگوں نے چپل اتارے تھے، بوٹ اتاری تھی، وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اتنے چھوٹے قد والا بندہ، لیکن اللہ کے ہاں کتنا قیمتی۔ جب بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آ جاؤ فرمایا، تو بیٹھ کی گھسیٹ کے یعنی رول کے آگے آ گیا لوگوں کے ساتھ۔ جب نماز پڑھائی رسول اللہ سے، پھر پوچھے یار آپ نے کیا کیا، آپ بیٹھ کے گھسیٹ کے آئے، رول کے آیا۔ اس نے جواب دیا، حضور آپ نے نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کے آ جاؤ، میں نے سوچا اگر آپ سے پوچھو کہ کھڑے ہو جاؤ تو شاید آپ ناراض نہ ہو۔ ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں، پوچھنا بھی برداشت نہیں کہ میرے مصطفیٰ کا موڈ خراب نہ ہو، ایسے لوگ۔ اور وہ عقیدہ کیسے، اگر ہم جیسے ہوتا تو پھر لوگوں سے بھیک مانگتا، تو اس کی صرف بیٹیا تھے، بیٹا نہیں تھا، نرینہ اولاد اس کی نہیں تھی، عبداللہ ابن مسعود کی۔ وہ بیمار ہو گیا، بڈھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اس وقت جو خلیفہ وقت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس نے بولا بندہ بھیجا، خود جا کے، بندہ نہیں خود جا کے اس سے عرض کی کہ حضور اگر آپ ناراض نہ ہو، آپ کی بیٹیا ہے بیٹا ہے ہی نہیں، میں آپ کے لیے گورنمنٹ کے پیسوں سے تنخواہ مقرر کرتا ہوں، فنڈ مقرر کرتا کہ بھائی آپ لاچار ہے، مزدوری کے قابل نہیں ہے، غریب ہے اور بیمار ہے اور نرینہ اولاد بھی نہیں کہ کیسے کمال۔
اس نے بولا میں نے آج تک حرام کھایا ہی نہیں، اب مرنے کے قریب ہو کیوں حرام کھا لو؟ پتہ ہے جی گورنمنٹ کا جو چیز جو ہے نا، پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے، یہ بجلی کا ایک یونٹ میں نے چوری کیا، 25 کروڑ عوام کا میں نے خیانت کیا، کس کس سے معافی مانگنا ہے؟ کس سے معافی مانگنا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا مال اتنا خطرناک ہے، اور ہمارے جتنے بھی ممبر بن جاتے ہیں سارے خزانے لوٹ لوٹ کے باہر چلے جاتے، لے جاتے۔ مرنا تو ہے کہ نہیں مرنا؟